بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروفیسرز چینل میں آپ لوگوں کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ آج جو میرا ٹاپک ہے وہ ہے ناول کی تعریف۔ ناول اطالوی زبان کا لفظ ہے یا انگریزی زبان کا لفظ ہے؟ ناول کی ابتدا کیسے ہوئی اور اس کے اسباب کیا ہیں؟ ناول کی اجزائے ترکیبی، ناول اور داستان میں فرق کیا ہے؟ جی ہاں، ٹاپک کی طرف جانے سے پہلے آج کا پیغام۔ کسی بادشاہ نے بحری سفر کے لیے ایک غلام کو ساتھ لے لیا۔ جب وہ بحری بیڑے میں بیٹھے تو سمندر میں طوفان آ گیا۔ سب پریشان ہو گئے تو غلام اونچا اونچا رونے لگا۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ اس کو سمندر میں پھینک دیں۔ چنانچہ لوگوں نے اس کو رسیوں کے ذریعے سمندر میں پھینک دیا تو تھوڑی دیر بعد بادشاہ نے اشارہ کیا کہ اس کو باہر نکال دیں۔ جب وہ باہر نکلا تو اب ایک کونے میں جا کر خاموشی کے ساتھ بیٹھ گیا۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ جب آپ مشکلات کے اندر نہیں جائیں گے تو آپ لوگوں کو کیسے پتہ چلے گا کہ یہ مشکلات کیسی ہے، کہاں سے آئی ہے اور اس کو حل کیسے کرنا ہے۔ اسی لیے جب بھی کوئی پریشانی آئے تو واویلا کرنے کی بجائے خاموشی سے کام لینا چاہیے اور دوسروں کو بھی صبر کرنے کی تلقین کرنی چاہیے۔ کسی نے سچ ہی کہا ہے کہ سمندر کے کنارے کھڑے ہو کر یا دریا کے کنارے کھڑے ہو کر پانی کی گہرائی کا کبھی بھی اندازہ نہیں ہو سکتا۔ ناول جو ہے وہ انگریزی زبان کا لفظ ہے۔ اس کے معنی نئے کے ہیں۔ اردو میں ناول کا فن انگریزی سے آیا ہے اور یہ قصے اور داستان کی ایک نئی شکل ہے، اسی لیے اس کو ناول کہتے ہیں۔ ناول جو ہے وہ اطالوی زبان سے ماخذ ہے، جس کے معنی انوکھا، عجیب، نرالا، نئی بات یا نئی چیز کے ہیں۔ کہتے ہیں کہ اطالوی زبان کا ایک لفظ ہے ناویلا، وہاں سے یہ لفظ نکلا ہے اور اس کے معنی ہے نئے۔ اب اگلا سوال یہ ہے کہ اس کی روایت جو ہے وہ کیسے پڑی؟ تو دوسری نثری اصناف کی طرح اردو ناول بھی مغرب کی دین ہے۔ ناول جو ہے وہ اپنے زمانے کی معاشرتی زندگی کا عکاس ہوتا ہے۔ ناول میں ایک فرد یا کچھ افراد کی کہانی کو پیش کیا جاتا ہے۔ اس طرح کی واقعات کی منظر کشی یا جذبات نگاری اور واقعات کا باہم جو ربط ہوتا ہے اور تسلسل، سب کچھ ناول کا حصہ ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ ناول قصے اور داستان کی ایک نئی شکل ہے، لیکن داستان میں فرضی اور معکوف الفطرت واقعات کو پیش کیا جاتا ہے، جبکہ ناول میں انسانی زندگی میں روزمرہ پیش آنے والے مسائل و معاملات کو پیش کیا جاتا ہے۔ داستان میں صرف فرضی واقعات کو مد نظر رکھا جاتا ہے، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ اب اگلا سوال یہ آتا ہے کہ ناول کی ابتدا جو ہے وہ کیسے ہوئی؟ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ ناول سے پہلے اردو ادب میں داستان اور کہانی کا رواج عام تھا، کیونکہ ملک میں سیاسی، سماجی، معاشی، اقتصادی حالات ابتر تھے۔ لوگ ایسے حالات سے بیزار ہو چکے تھے اور ان کو فرصت کے لمحات بھی میسر تھے۔ لوگ حقیقی زندگی سے بیزار ہونے لگے تھے اور خیالی دنیا میں تسکین محسوس کرنے لگے تھے۔ اسی لیے شاید داستان کو پروان چڑھنے کا موقع ملا۔ ناول نگاری محسوس نقطہ نگاہ سے زندگی کی تصویر کشی کرنے کا انوکھا فن ہے۔ فنی اعتبار سے ناول کے اجزائے ترکیبی مندرجہ ذیل ہیں، جن میں پلاٹ، کردار، مکالمہ، منظر نگاری، نظریہ اور موضوع ہے۔ جی ہاں، ہم بات اب کریں گے کہ ناول کے اجزائے ترکیبی کیا ہیں، مطلب وہ کون سی چیز ہے جس کا کسی بھی ناول میں پایا جانا ضروری ہے۔ قصہ یا کہانی، پلاٹ، کردار،
مکالمہ نگاری، منظر نگاری، نقطۂ نظر، ربط، تسلسل۔ یہ وہ اہم چیزیں ہیں جن کے بغیر ناول کا جو تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ سب سے پہلے قصہ یا کہانی ہے، تو ہر ناول میں کوئی نہ کوئی مرکزی قصہ یا کہانی ضرور ہوتی ہے۔ ناول کی جو بنیاد ہے وہ کسی واقعے پر ہوتی ہے۔ بغیر قصے کے کوئی بھی ناول جو ہے وہ اس کا وجود ممکن نہیں ہے۔ ناول کے لیے دوسری چیز پلاٹ ہے۔ پلاٹ کیا ہوتا ہے؟ پلاٹ وہ خاکہ یا ڈھانچہ ہے جو کہانی کو ادا کرنے کے لیے ناول لکھنے والا، جس کو ناول نگار کہتے ہیں، اس کے ذہن میں آتا ہے۔ ٹھیک ہے، وہ پلاٹ کے ذریعے ناول نگار واقعات کو ترتیب دیتا ہے، چڑھاؤ کے ساتھ ساتھ انہیں اپنے اختتام کی طرف لے کر جاتا ہے، اسے پلاٹ کہتے ہیں۔ مختصر کہانی کے بڑھنے کو پلاٹ کہتے ہیں۔ جتنا واقعات میں قدرتی ربط ہوگا وہ معیاری سے معیاری ہوتا جائے گا۔ ناول کے لیے اگلی جو چیز ہے وہ ہے کردار۔ کہانی کے وہ اشخاص جو ناول میں اپنے قول و عمل سے کہانی کو آگے بڑھاتے ہیں، کردار کہلاتے ہیں۔ کوئی بھی کہانی یا قصہ کرداروں کے بغیر نہ تو وجود میں آ سکتا ہے نہ آگے بڑھ سکتا ہے۔ کرداروں کے بغیر ناول کا تصور ممکن ہی نہیں۔ ناول کے لیے چوتھی جو چیز ہے وہ ہے مکالمہ۔ کہانی میں کرداروں کی جو آپس میں گفتگو ہوتی ہے وہ مکالمہ ہے۔ کہانی کو آگے بڑھانے کا کام اس سے لیا جاتا ہے اور اس اعتبار سے مکالمے کی بہت اہمیت ہے۔ ناول کے لیے جو پانچویں چیز ہے وہ ہے منظر نگاری۔ کرداروں کی جو گفتگو ہوتی ہے وہ واقعات کے بیان کے ساتھ ساتھ جو ماحول دکھائی جانے کی کوشش کی جاتی ہے وہ منظر نگاری کہلاتی ہے۔ جہاں کردار آپس میں گفتگو کرتے ہیں اس کو فضا سازی یا منظر نگاری کہتے ہیں، اور یہ ایک ناول کے لیے بہت ضروری ہے۔ اگلی جو چیز ہے ناول کے لیے وہ ہے نقطہ نظر۔ ہر ناول نگار جو ہے وہ کسی مقصد اور نظریے کے تحت لکھتا ہے۔ ہر ناول نگار کا اپنا نقطہ نظر ہوتا ہے، اس کی اپنی طرز فکر ہوتی ہے جو وہ کرداروں کے ذریعے ظاہر کرتا ہے۔ کسی بھی ناول نگار کے ذہن میں وہ اقدار جو معاشرے میں رائج ہونی چاہیے، یعنی جو اس کو پسند ہے، وہ ان کو پیش کرتا ہے۔ ناول کے لیے جو ساتویں چیز ہے اور آخری چیز ہے وہ ہے ربط یا تسلسل۔ ناول ایک سے زائد واقعات پر مشتمل ہوتا ہے، اسی لیے کہانی کے واقعات اور اجزاء میں ایک فطرتی جو ربط ہوتا ہے وہ ضروری ہے۔ جی تو آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا، اور ابھی تک اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی کر لیں تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے اور آپ ایسے معلوماتی مواد سے استفادہ حاصل کر سکیں۔ ایسی معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے ساتھ منسلک رہیں، ویڈیو کو لائک کر دیں اور شیئر کر دیں۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیں۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔